السلام علیکم، میں ہوں صدف یعقوب۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر آج ڈسکس ہوگی کہ ان کی جرنی کیسی تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ کی جو والدہ تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور اس طرح حضرت لوط علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے نانا ہوئے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کا نام ایوب ہے، یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ایوب رکھا گیا۔ یہ لفظ ایوب عدد سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہے لٹنا۔ آپ کا نام یہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ ہر حال میں اللہ کی طرف لٹتے چلے جاتے تھے۔ آپ شام کے شہر حران کے رہنے والے تھے، اور وہاں کے لوگ بھی بت پرست تھے اور کافر تھے۔ آپ نے انہیں ایک اکیلے اللہ کی عبادات کے بارے میں بلایا ان کو، مگر کچھ لوگ آپ کی اس بات پر ایمان لے کر آئے، اور کافی سارے لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے، اور ان کے پاس بہت زیادہ زمین تھی، اور اس زمین میں غلے تھے، کافی تعداد میں چارے، سبزیاں، پھل، اور آپ کے بہت زیادہ باغات تھے۔ ان باغات میں سایہ دار درخت تھے، پھلدار درخت تھے، اور جو چوپائے اور جو ملازم تھے، ان کے غلام تھے، ان کی تو بہت ہی بے تحاشا تعداد تھی، ان کی کوئی بات نہیں بندہ کر سکتا، وہ تو آپ کافی کثرت میں پائے گئے تھے۔ اس قدر مالدار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف آپ کے دل میں ہمیشہ رہتا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مصروف رہتے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت آپ کا دل اللہ کی یاد سے بھرا رہتا تھا۔ آپ یہی فرماتے تھے کہ مال جو ہے، دولت جو ہے، وہ ہاتھ تک رہنا چاہیے، اور دل میں جو ہے وہ اللہ کا پیار ہونا چاہیے، یعنی کہ جو دولت ہے وہ ہاتھ تک ہونی چاہیے، اور جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیار کے لیے رہنا چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ مال و دولت ہاتھ میں ہی رہے، تو مجھے تو یہ بات کافی اچھی لگی حضرت ایوب علیہ السلام کی، کہ آپ نے مال کی محبت کو کبھی دل میں نہیں سمایا تھا۔ آپ ہمیشہ جو ہے نا مال کو ہاتھ تک ترجیح دیتے، اور دل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا پیار اور محبت رکھتے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کافی خوش ہوتا ہے، یتیموں کی کفالت کرنے سے، اور یہ سب سے آسان راستہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرے گا۔ اللہ کے جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں۔ کسی کا اگر کوئی غلطی وغیرہ دیکھ لیں تو اس کو ڈھانپ دیں، یعنی کہ اس کو عیاں نہ کریں، اور یتیموں کے ساتھ پیار کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا تو اس کے بال کے برابر آپ کو نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو کتنا آسان سا چھوٹا سا عمل ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر امتحان کا ٹائم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لینا چاہا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لے کر بھی دیکھتا ہے، کہ نواز کے دیکھتا ہوں کہ اگر یہ اتنا خوش ہے، میری نوازشوں پہ اتنا راضی ہے، میرا شکر بجا لاتا ہے، تو اس سے لے کر دیکھتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا جب امتحان ہوا تو آپ نے سارا مال، ساری اولاد، اور خود آپ کی صحت، سب کچھ آپ سے لے لیا۔ آپ کو ایک دل کی بیماری لگ گئی جو کہ پورے جسم پر پھیل گئی تھی، اور صرف زبان سلامت رہی تھی، لیکن آپ اس بیماری میں بھی آپ اس زبان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ شکر کس بات کا کرتے؟ سوچنے والی بات ہے کہ جب انسان بیمار ہو تو اس ٹائم اس کو اپنی بیماری کی پڑی ہوتی ہے، یعنی کہ عام انسان، یعنی کہ وہ تو ایک نبی تھے، تو عام انسان جو ہے وہ بیمار ہو تو اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ اس وقت میں بھی نبی ہونے کے ناطے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، شکر بجا لاتے، اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرتے۔ اچھا جی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، مگر ایسے لوگ کم ہی کرتے ہیں۔ میں وہی پہلے ہی آپ کو بتا دی
لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا کہ اتنی شدید بیماری ہونے کے باوجود آپ کو اللہ کے ذکر اور شکر سے غافل نہ ہوئے، جس سے ثابت ہوا کہ آپ بہت صبر کرنے والے تھے۔ آپ کا اتنا صبر تھا کہ کہ آپ کا صبر جو ہے نا وہ مثال بن گیا تھا۔ صبر ایوب جو ہے وہ آپ کو کہا گیا۔ پھر حضرت ایوب بڑے لمبے عرصے تک بیمار رہے۔ عجیب بات یہ کہ آپ کی اتنی لمبی بیماری تھی کہ آپ اس بیماری سے ذرا تنگ نہ ہوئے، اور حتیٰ کہ لوگ آپ کی خدمت کر کر کے تنگ ہو گئے، ایک ایک کر کے آپ کو چھوڑ کے جانے لگ گئے، آپ یہاں تک کہ آپ اکیلے رہ گئے۔ اکیلے رہنے کے باوجود آپ کے ساتھ کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، آپ کا دکھ درد بانٹنے والا نہیں تھا۔ صرف ایک آپ کی بیوی تھی جو آپ کی بہت بے تحاشا خدمت کرتی تھی، آتی تھی، آپ کے کپڑے وغیرہ دھو جاتی تھیں، کھانا وغیرہ دے جاتی تھیں، اور اس کے بعد وہ دوا دارو بھی کر جاتی تھیں۔ یہ بیوی آپ کے ساتھ بے حد مخلص تھی، ایون کہ آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھی، صحت بھی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ معمولی اجرت پہ کام کرتی ہیں اور آپ کے گھر کا خرچ چلاتی ہیں، یعنی کہ بیوی معمولی اجرت پہ کام کرتی ہیں اور آپ کا خرچ چلاتی ہیں گھر کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اتنی لمبی تھی کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 18 برس کی آپ کی بیماری تھی۔ اتنی لمبی بیماری ہونے کے باوجود آپ نے صبر جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا، اللہ کے سامنے روتے رہے، دعا کرتے رہے، کیونکہ دعائیں سننے والا اور مصیبتوں کو ٹالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے خالص نیت سے اور دکھے دل سے اللہ سے صحت کی دعا مانگی، اور دعا کیا تھی؟ دعا کو میں یہاں پہ ضرور پڑھ کے بتاؤں گی کہ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں، اے اللہ دیتا بھی تو ہے، لیتا بھی تو ہے، ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے میرے رب، میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے اس بیماری سے بڑی تکلیف ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ رحم کر۔ اے اللہ، شیطان نے مجھے وسوسے ڈال ڈال کر تھکا دیا ہے، اور مجھے یہ بیماری بڑی بنا کر دکھاتا ہے، جس سے میرے دکھ میں اضافہ ہوتا ہے، خوف بڑھتا ہے، تیری رحمت سے مایوسی ہونے لگتی ہے۔ اے میرے اللہ، اس شیطان کو مجھ سے دور فرما اور میرے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ رات دن دعا مانگی، اور بالآخر آپ کی دعا قبول کر لی گئی، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ تو جیسے ہی آپ پاؤں ماریں گے تو زمین سے ایک میٹھا اور صاف پانی کا چشمہ ابل آئے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے پاؤں زمین پہ مارا اور چشمہ ابل آیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس سے غسل کریں، اور جیسے ہی آپ نے غسل کیا تو آپ کی بیماری جانے لگ گئی، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ آپ اس پانی کو پیجئے۔ جیسے ہی آپ نے پانی پیا اور آپ کی کمزوری بھی دور ہونے لگ گئی۔ اچھا جی، بیوی سے ناراضگی بھی ہو گئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ ناراضگی یہ تھی کہ بیماری کے دوران ایک دفعہ آپ لیٹ آئیں، آنے میں تھوڑی سی دیر ہوگی، تو آپ نے قسم کھا لی کہ اللہ مجھے شفا دے گا تو میں اسے 100 کوڑے ماروں گا۔ جب آپ کو شفا مل گئی تو آپ اس بات سے پریشان تھے، آپ کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ اب میں اگر قسم پوری نہ کروں گا تو گناہ ہوگا، اور اگر پوری کرتا ہوں تو تکلیف ہوگی۔ اللہ نے آپ پر رحم کیا، آپ کی قسم اس طرح پوری کی کہ آپ نے حکم کیا کہ 100 تنکے لو جھاڑو کے، اور وہ جھاڑو بیوی کو بس ایک بار مارو تو یہ 100 بار مارنا ہو جائے گا۔ یوں قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم پوری کرنے کا جو طریقہ تھا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خاص تھا۔ بے شک اللہ نے آپ کو آپ کے صبر کا، بے مثال صبر کا بدلہ دیا تھا، اور ایسا اجر ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کا اعتماد صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ حضرت ایوب رونے اور صبر کرنے والے تھے، اس کا بدلہ انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی، اور دوسری یہی واقعہ جو کہ ان کی قسم ٹوٹنے سے بچ گئی۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی اور آپ صحت یاب ہو گئے تو پھر آپ نے دعوت کے لیے بہت سارا کام کیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ آپ شام کے شمالی علاقوں میں جگہ جگہ جا کر دین کی تبلیغ کرتے اور اسلام کی شمع چلاتے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ
یعنی کہ زیادہ جاننے والا ہے۔ بہرحال آپ نے اپنے بچے کو پیچھے چھوڑا اور آپ کا بیٹا جو کہ پیچھے دین کی تبلیغ کر رہا تھا، انہیں ایمان کی طرف بلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو نبوت عطا کی جائے گی۔ ان کا نام بشر تھا، جو آپ کے بیٹے تھے جن کو آپ پیچھے چھوڑ کے گئے، ان کا نام بشر تھا۔ قرآن میں انہیں ذوالکفل کے نام سے پکارا گیا ہے، اور ان کا نام اس لیے یہ رکھا گیا کہ کیونکہ انہوں نے چند عبادات کرنے کا ذمہ اٹھایا تھا جو انہیں پورا کر دیا۔ اچھا، یہ جو بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ ذوالکفل بھی میں ان کے بارے میں بھی ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی اور آپ لوگوں کو ضرور انفارمیشن دوں گی کہ انہوں نے کون سی عبادات کا ذمہ لیا تھا اور کون سی عبادات انہوں نے لے کر ذمہ ان کو پورا کیا تھا۔ یوں ان کا نام ذوالکفل تھا، جس کے معنی یہی ہیں کہ ذمہ اٹھا کر پورا کرنے والا۔ تو قرآن پاک میں آپ نے ان کو ذوالکفل بولا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو ان کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کون سی عبادات انہوں نے کی تھیں اور کون سی مخصوص عبادات کا ذمہ اٹھایا تھا۔ اچھا جی، یہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی جرنی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو تھمز اپ کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور میری ویڈیو کو، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ وہ اس لیے کہ آپ اتنا چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو مجھے موٹیویشن ملتی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن شیئر کروں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن اس لیے دبانا ہے کہ آپ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بر وقت آپ کے پاس پہنچے اور آپ میری ویڈیو سے علم حاصل کر سکیں۔ تو اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اپنی بہن کے لیے دعا کیجیے گا، اور اگر کوئی لفظ کی کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز اس کو درگزر کیجیے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایسی لفظ کی میں غلطی نہ کروں، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو میں دوبارہ سے ویڈیو بنا لیتی ہوں کہ اس غلطی کو میں ٹھیک کروں۔ تو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پلیز اس غلطی کو اگنور کر دیا کریں، کیونکہ عام انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔